ایک حافظ قرآن لڑکی پر واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کی وجہ سے ایک دردناک عذاب کیوں آیا؟ آخر اس حافظ قرآن لڑکی پر معمولی سی بات پر اللہ کا اتنا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو سب کی چیخیں دل دہلا دینے والا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے تاکہ آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ جائے۔ اکثر بہت سے لوگ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں بھی سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک گاؤں میں ایک عورت بہت ہی مشکل سے اپنی زندگی گزر کر رہی تھی۔ اس کی ایک دیندار بیٹی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ اس کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ والد کے رہنے پر ان کے حالات ٹھیک تھے، لیکن والد کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد سائرہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کی ماں بہت پریشان رہنے لگی کہ اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ اس صورتحال میں سائرہ کی ماں نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ لوگوں کے گھر پر جا کر صاف صفائی کا کام کرے گی۔ سائرہ کی ماں کبھی بھی اس کو اپنے ساتھ کام پر نہیں لے کر جاتی تھی، بلکہ اسے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ ایک حافظ قرآن بن سکے، اور سائرہ بھی اپنی امی کی خواہش پوری کرنے کے لیے مدرسے جایا کرتی تھی۔ جب سائرہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا تو وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ سائرہ کی امی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو اور مزید تعلیم دے سکے۔ سائرہ کی ماں صبح سویرے لوگوں کے گھروں پر کام کرتی تھی اور اپنی بیٹی سے کہتی تھی کہ بس تم گھر پر ہی رہو اور مدرسے کی تعلیم پر دھیان دو۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن سائرہ کی ماں لوگوں کے گھر سے کام کر کے گھر واپس آ رہی تھی۔ راستے میں پتھر سے ٹھوکر لگنے پر وہ زمین پر بہت برے طریقے سے گر گئی، جس کی وجہ سے اس کی کمر میں بہت ہی شدید درد ہوا۔ اب تو سائرہ کی ماں کا چلنا تو بہت دور کی بات، وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سائرہ کی ماں کو گھر پر آرام کرنے کو کہا۔ سائرہ کی ماں اور سائرہ دونوں بہت زیادہ ہی گھبرا گئے تھے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا گھر کیسے چلے گا، اب کیا کیا جائے، کیونکہ گھر کا خرچہ سائرہ کی ماں کے کام کرنے سے ہی چل رہا تھا، لیکن اب اس کی ماں بستر سے نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ پہلے تو 2 وقت کی روٹی مل رہی تھی۔ تبھی ایک دن سائرہ نے اپنی ماں سے بات کی، امی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی جگہ لوگوں کے گھروں پر جا کر کام کر لیتی ہوں۔ سائرہ کی ماں نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں دوسروں کے گھروں میں کیسے کام کرنے دے سکتی ہوں، چونکہ گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ پھر اس نے اپنی ماں کو بہت سمجھایا، آخرکار اس کی ماں نے اسے اجازت دے ہی دی۔ اب سائرہ برقع پہن کر لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ پہلے وہ ایک بنگلے میں جاتی تھی جہاں پر وہ گھر کے تمام کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن اسے ایک اور کام مل گیا۔ اسی طرح اس نے 3-4 گھروں کا کام اٹھا لیا۔ جب سائرہ کی ماں نے دیکھا کہ اس نے اتنا کام شروع کر دیا ہے تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میری بچی اپنی جان پر اتنا بوجھ کیوں لے رہی ہے، لیکن سائرہ نے اپنی ماں کو سمجھایا کہ اب میں ہر گھر میں 2-2 گھنٹے کام کر لیتی ہوں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، الٹا میرے پیسے بہت اچھے بن جاتے ہیں۔ سائرہ نے اپنی ماں کو 1 مہینے میں کمائے ہوئے پیسے دکھائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ سائرہ اپنی ماں کی جگہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے لگی۔ وہ کچن کے کاموں سے لے کر کپڑے دھونے تک سارے کام خوشی خوشی کیا کرتی تھی۔ اپنے گھر میں رہتے ہوئے سائرہ نے کبھی بھی کسی کام کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن اب قسمت نے اسے اس دوراہے پر کھڑا کر دیا تھا کہ وہ بغیر کسی شکوے کے لوگوں کے گھروں پر جا کر کام کیا کرتی تھی۔ خاص طور پر کپڑے دھونے کا کام وہ بنگلے میں جا کر مالکن سے کہتی تھی، بیوی جی میں سب سے پہلے کپڑے دھوؤں گی۔ مالکن بھی اسے اس کے کام کی اجازت دے دیتی تھی اور سائرہ خوشی خوشی کپڑے دھوتی تھی۔
وہ کپڑوں کو اچھی طرح سے مل مل کر دھوتی تھی، جس سے اس کے دھلے ہوئے کپڑے بہت ہی اجلے اور صاف ہوتے تھے۔ یہ دیکھ کر مالکن سائرہ کی بہت تعریفیں کرتی اور اس سے کہتی کہ تم تو اپنی امی سے بھی بہت اچھے کپڑے دھوتی ہو۔ بے شک تمہاری امی جلدی ٹھیک ہو جائے اور جلدی سے کام بھی لے لے، لیکن میرے گھر کے کپڑے تو تم ہی دھویا کرو گی۔ سائرہ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ سائرہ کے امی نے محسوس کیا کہ سائرہ لوگوں کے گھروں میں بہت اچھے سے کام کر رہی ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور مالکن بھی اس کے ساتھ صحیح ویوہار کر رہی ہے۔ وہ بھی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی سائرہ کی ماں اچھے سے ٹھیک نہیں ہوئی تھی، وہ کہیں جا نہیں سکتی تھی، لیکن سائرہ ہر مہینے کے آخری تاریخ میں ساری تنخواہ اپنی امی کے ہاتھ میں رکھ دیتی تھی۔ سائرہ کی امی نے جب اتنے سارے پیسے دیکھے تو وہ حیران ہو گئی اور وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹا تم نے تو 5 گھروں کا کام جا کر کیا ہے، لیکن یہ پیسے تو اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ سائرہ نے اپنی امی کی بات سنی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، امی دراصل بات یہ ہے کہ میں گھر کی صاف صفائی کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کر لیتی ہوں، جس سے مالکن مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور مجھے 3-4 ہزار زیادہ اضافے بھی دے دیتی ہے، اس لیے میرے پاس ابھی تھوڑے زیادہ پیسے ہیں۔ سائرہ کی ماں یہ سن کر بہت زیادہ دکھی ہوئی کہ میری بیٹی ابھی صرف 19 سال کی ہے، جو اس نے کبھی بھی گھر کا کام نہیں کیا تھا، لیکن اب کیا دن آ گئے کہ اسے یہی گھر کے کام دوسرے کے گھروں پر جا کر کرنا پڑ رہا ہے اور اسے اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی بیٹی کی طرف دیکھتی تو اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ خوش تھی، اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوشنما تھا۔ سائرہ کو اب اپنے کام سے محبت ہو گئی تھی۔ سائرہ کی امی نے اپنی بہن کے بیٹے سے سائرہ کی منگنی کر دی تھی۔ اب سائرہ اپنے پیسوں سے اپنا دہیج بنا لی اور تھوڑے ہی وقت میں اس کی تمام ضرورت کی چیزیں خرید کر رکھ لی۔ اس نے اپنا دہیج اب بنا لیا تھا، پھر شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ سائرہ نے اپنے ہونے والے شوہر سے یہ شرط رکھی کہ میں اپنی امی کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گی۔ اس کے شوہر نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے خالہ کو بھی ساتھ میں رکھنے سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ سائرہ اس کی کزن تھی اور کچھ سال پہلے ہی سائرہ کے ہونے والے شوہر کی امی کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ بھی اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا، اس لیے اسے اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ سائرہ کی امی نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ماں اپنی بیٹی کے سسرال میں جا کر نہیں رہتی، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ لیکن سائرہ نے ضد کر لی تھی کہ میں بھی شادی تب تک نہیں کروں گی جب تک آپ میرے ساتھ میرے سسرال میں چل کر نہیں رہیں گے۔ آخر سائرہ کی امی کو اس کی ضد ماننی پڑی۔ پھر شادی کے بعد سائرہ کی امی ان کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ سائرہ کا شوہر اچھا پیسہ کماتا تھا، وہ ڈرائیونگ کا کام کیا کرتا تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کو دوسرے کے گھر میں کام کرنے کے لیے سختی سے منع کرتا تھا۔ اس سے کہتا تھا کہ تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کما کر کھلاؤں گا، میری کمائی اتنی ہے کہ تم آرام سے 3 وقت کی روٹی گھر پر بیٹھے بیٹھے کھا سکتی ہو۔ سائرہ بھی ضد کرنے لگی، نہیں مجھے تو کام کرنا ہے، مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے اس بات سے بالکل بھی برا نہیں لگتا کہ میں لوگوں کے گھروں میں صاف صفائی کا کام کرتی ہوں، بلکہ مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا بہت اور ویسے بھی میری مالکن سب بہت اچھی ہے، میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ لیکن اس کے شوہر نے اسے سختی سے منع کیا۔ اب سائرہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اور جھاڑو پوچھا کا کام نہیں کروں گی، لیکن میں ایک گھر کے کپڑے ضرور دھوؤں گی، کیونکہ وہاں کے مالکن کو میرے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت پسند ہے۔ سائرہ کے شوہر نے اس کے ضد کے سامنے ہار مان لی۔ اب سائرہ دوبارہ اسی بنگلے میں جا کر مالکن کو اس کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے بہت زیادہ ہی پسند تھے۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سائرہ کی پوری زندگی بدل دی، کیونکہ کچھ ہی عرصے کے بعد سائرہ کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مکمل طور سے مجبور ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا، جس وجہ سے وہ اپنے کام پر بھی نہیں جا پا رہا تھا، اس لیے اب سائرہ کو واپس سے اپنا کام لینا پڑا۔ سائرہ کی ماں نے سائرہ سے کہا،
بیٹا میں اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، اس لیے تم گھر پر ہی رہو، میں تمہاری جگہ پر لوگوں کے گھر جا کر کام کر لوں گی۔ لیکن سائرہ نے اپنی ماں کو سختی سے منع کیا اور کہنے لگی، اماں پہلے کی بات کچھ اور تھی، اب آپ کوئی اور کام نہیں کریں گی، آپ میرے گھر پر ہے اور آپ میری ذمہ داری ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سائرہ کو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ سائرہ کی ماں نے سائرہ کو منع کر دیا کہ تم گھر پر ہی آرام کرو۔ اب سائرہ کی ماں پھر سے لوگوں کے گھروں پر کام کرنے لگی تھی۔ پھر مہینے کے آخر میں جب سائرہ کی ماں کو تنخواہ ملی تو اس کی ماں کی تنخواہ سائرہ کی تنخواہ سے بہت ہی کم تھی۔ سائرہ کی ماں بھی چونک اٹھی کہ اس نے بھی وہی کام کیا، انہی لوگوں کے گھر گئی جن کے گھر پر سائرہ کام کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پھر پیسوں میں اتنا فرق کیوں پڑا تھا؟ پھر اگلے مہینے سائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی حالت میں بھی کام کرنے کے لیے جائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سائرہ ایسی حالت میں ہی کام کرنے لگی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اس نے ایک بہت ہی پیارے سے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا تو انہیں ایک نئی ذمہ داری مل گئی۔ سائرہ اپنے بچے کو اپنی نانی کے پاس چھوڑ کر کام کرنے کے لیے چلی جاتی تھی۔ سائرہ کی ماں اپنے نواسے کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ جب اس کی بیٹی گھر پر تھکی ہاری آتی تو وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ ہی دکھی ہوتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری بیٹی کتنی محنتی ہے اور اسے دنیا کی ساری خوشی ملے، اسے لوگوں کے گھروں پر کام کرنے کے لیے نہ جانا پڑے۔ سائرہ کی امی اسے دعائیں دیتی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ ایک دن ایک چھوٹا بچہ سائرہ کے گھر پر دوڑتے ہوئے آیا اور اس نے سائرہ کی ماں اور شوہر کو یہ خبر دی کہ سائرہ کی موت ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سائرہ کی ماں بے ہوش ہو گئی اور سائرہ کا شوہر صدمے میں ہی چلا گیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد سائرہ کی ماں کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ سامنے بہت زیادہ ہی لوگوں کی بھیڑ موجود تھی۔ اس کے گھر میں محلے والے آ چکے تھے۔ سائرہ کی ماں نے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ میری بیٹی کی میت کہاں ہے؟ میری بیٹی کو یہاں کیوں نہیں لایا گیا؟ سائرہ کی ماں کی باتیں سن کر ہر کوئی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور ہر کوئی استغفار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بیچاری اس ماں کو کیسے بتائے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اتنے دیر میں اس کے گھر پر مالکن آ گئی جہاں سائرہ کام کیا کرتی تھی، جس کے گھر پر سائرہ کام کرنے کے لیے جاتی تھی، اور اسی کے گھر پر سائرہ کی موت اچانک سے ہوئی تھی۔ اس نے آ کر فوراً سائرہ کی ماں کو بتایا کہ سائرہ کو واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اس کی میت واشنگ مشین سے بالکل چپکی ہوئی ہے اور وہ اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہ خبر سن کر وہاں موجود سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر ایک برقعے والی عورت سامنے آئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ یہ لڑکی بہت ہی گنہگار ہوگی، تبھی تو اس کی میت واشنگ مشین سے چپکی ہوئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سائرہ کی امی بھی تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، نہیں، میری بیٹی بالکل بھی گنہگار نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ ارے میری بیٹی تو حافظ قرآن ہے، وہ بہت ہی نیک لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرور کوئی اور بات ہوگی۔ سائرہ کے شوہر نے بھی اپنی ساس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری بیوی بے شک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، لیکن وہ بالکل بھی بد کردار نہیں ہے اور نہ ہی گنہگار ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے ضرور کوئی اور وجہ ہوگی۔ اس کے بعد وہاں موجود سبھی لوگ مالکن پر شک کرنے لگے۔ ہر کوئی مالکن پر الزام لگا رہا تھا کہ لگتا ہے کہ اس کی مالکن نے ہی سائرہ کو مروایا ہے، اسی مالکن نے سائرہ کے ساتھ ظلم کیا ہوگا۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر مالکن بہت زیادہ ہی گھبرا گئی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ نہیں، میں نے سائرہ پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ میں تو ہمیشہ اسے کہتی تھی کہ تمہارا کام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اگر میں اس پر ظلم کرتی تو وہ اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود بھی میرے گھر پر کام کرنے کے لیے کیوں آتی؟ اس کا شوہر اسے کام کرنے سے منع کرتا تھا، لیکن وہ اپنے شوہر کی بات نہ مان کر میرے پاس کام کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اگر میں اس پر ظلم کرتی تو وہ میرے پاس کام کرنے کے لیے ضد کیوں کرتی؟ مالکن کی یہ بات بھی لوگوں کو سچ لگ رہی تھی۔ سبھی نے اس کی بات پر رضامندی کا اظہار کیا، وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔
سائرہ کی امی ابھی بھی پریشان تھی۔ سائرہ کا شوہر بہت برے حال میں تھا۔ سائرہ کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن ان کی کوششیں ناکامیاب رہی۔ پھر سائرہ کی ڈیڈ باڈی کو واشنگ مشین کے ساتھ سائرہ کے گھر پر لایا گیا، کیونکہ اس کی میت واشنگ مشین کے ساتھ بہت برے طریقے سے چپکی ہوئی تھی۔ جب محلے والوں نے یہ منظر دیکھا تو سب استغفار کرنے لگے۔ سائرہ کی ماں سے لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا سائرہ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے سائرہ کی یہ حالت ہے؟ سائرہ کی ماں سوچ میں پڑ گئی تھی، لیکن اسے کوئی بھی ایسا معاملہ یاد نہیں آ رہا تھا جس میں اس کی بیٹی نے ایسا کوئی گناہ کیا ہو۔ سائرہ کی ماں نے نہیں میں سر ہلایا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں اسے اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے۔ ہر کوئی گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا کہ سائرہ کا شوہر بھی اپنا سر گھٹنوں میں دیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ سبھی لوگ گھر چلے گئے تھے۔ مالکن نے ابھی بھی اپنی لانڈری والے جگہ پر اچھی طریقے سے تابیش کروائی، لیکن ایسا کوئی سراغ نہ ملا جس سے یہ پتہ چلے کہ آخر سائرہ کی موت کیسے ہوئی ہے۔ سائرہ کی موت کو اب تقریباً 2 دن گزر چکے تھے، اور ان 2 دن گزرنے کے بعد اس کے جسم سے بہت ہی گندے قسم کی بدبو آنے لگی تھی۔ اب لوگ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ بہتر یہی ہے کہ اسے واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، میت کو اس سے الگ ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے۔ سائرہ کی امی اب بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور تھک ہار کر سائرہ کی ماں نے ایک آخری فیصلہ لیا اور اپنے داماد کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی، بیٹا مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں کسی بزرگ یا عالم سے اس بات کا مشورہ کرنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہی ہمیں صحیح راستہ دکھائیں گے۔ سائرہ کے شوہر نے بھی حامی بھری۔ پھر وہ ایک بہت بڑے مفتی صاحب کے پاس گیا اور اسے پورا معاملہ بتایا۔ مفتی صاحب نے سائرہ کے گھر آنے کا فیصلہ لیا۔ مفتی صاحب جیسے ہی سائرہ کے گھر آئے، سائرہ کی امی نے ساری داستان مفتی صاحب کو بتائی۔ پہلے تو مفتی صاحب نے افسوس کیا، پھر وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ انہوں نے اپنے آنکھوں سے سائرہ کی میت کو دیکھ لیا تھا، کیسے سائرہ کی میت واشنگ مشین سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سائرہ کی امی سے پوچھنے لگے، آخر سائرہ نے اپنی زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جو سائرہ کی موت کا سبب ایسا بنا؟ سائرہ کی امی نے نہیں میں سر ہلایا۔ اس کا شوہر بھی کہنے لگا کہ میری بیوی بالکل بھی گنہگار نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر اس کی میت واشنگ مشین سے کیوں چپکی ہوئی ہے۔ مفتی صاحب نے دونوں کی بات بہت ہی صبر کے ساتھ سنا، اور انہوں نے کہا کہ عام طور پر یہ ایسے شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو اور اس کے گناہ کا کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کرنٹ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو اس کا وجود واشنگ مشین کے ساتھ چپکا ہوا ہے، تو یقیناً اس نے واشنگ مشین والی جگہ پر ہی کوئی گناہ کیا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد سائرہ کی امی اور اس کے شوہر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دونوں مفتی صاحب کو حیرانی والے نظروں سے دیکھنے لگے۔ سائرہ کے شوہر نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ میری بیوی بہت ہی نیک تھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ گناہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے سائرہ کی ماں سے ایک سوال کیا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ سائرہ کتنے گھروں میں کام کرتی تھی؟ کیونکہ سائرہ کے ساتھ کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہوگا، اس نے جانے انجانے میں ہی کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، یا پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، کیا پتہ اس نے غلطی سے کسی کی کوئی چیز چرا لی ہو۔ سائرہ کی ماں نے فوراً کہا، نہیں میری بیٹی کبھی چوری نہیں کر سکتی، اور میں نے اس کی ایسی تربیت بھی نہیں کی۔ مفتی صاحب نے کہا، کیا پتہ آپ کچھ بھول رہی ہو، آپ نے اسے اس کے معمول سے ہٹ کر اس کا برتاؤ الگ دیکھا، یا آپ نے اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہو، یا کوئی ایسا دن جب آپ کو لگا ہو کہ سائرہ بہت زیادہ ہی خوش ہے۔ اس کی ماں نے کہا، میری بیٹی تو ہمیشہ ہی خوش رہتی تھی، وہ لوگوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی،
اس کی ماں نے ایک بار پھر یہی کہا کہ نہیں، میں نے اپنی بیٹی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر سائرہ کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مفتی صاحب نے سائرہ کی ماں سے ایک آخری سوال کیا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ سائرہ مہینے میں کتنے پیسے کما لیتی تھی؟ سائرہ کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی اچھے خاصے پیسے کما لیتی تھی، کبھی کبھار تو اس کے پاس بہت پیسے ہوا کرتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اس نے مجھے خوشی خوشی بتایا کہ وہ بہت سارے کام اٹھاتی ہے، تبھی تو مالکن اسے اضافے کے طور پر پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ سن کر مفتی صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ انہیں دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ پھر انہوں نے سائرہ کی ماں سے کہا کہ کیا آپ مجھے سائرہ کے مالکن کے گھر کے پاس لے جا سکتی ہے جہاں پر سائرہ کی موت ہوئی تھی، کیونکہ یہ راز اب وہیں پر جا کر کھل سکتا ہے۔ سائرہ کی ماں نے مفتی صاحب کو لے کر اسی مالکن کے گھر چلی گئی۔ مالکن مفتی صاحب اور سائرہ کی ماں کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر مفتی صاحب نے اسے یقین دلایا، سنو بی بی، یہ معاملہ بہت ہی سنجیدہ ہے اور یہ سب کچھ آپ کے گھر پر ہی ہوا ہے۔ آپ اس بارے میں ضرور کچھ ایسا جانتی ہو۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے یا پھر آپ جو کچھ بھی اس معاملے کے متعلق جانتی ہے، خدا کے لیے ہمیں بتا دیجیے تاکہ ان کی بیٹی کو قبر کی مٹی نصیب ہو سکے۔ اس پر سائرہ کی ماں نے ایک ٹھنڈی بھری راحت محسوس کی اور مفتی صاحب کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی کہ جب سائرہ کی موت کے بارے میں جب میں نے سائرہ کے گھر والوں کو بتایا تو سبھی لوگ مجھ پر ہی شک کر رہے تھے۔ میں تو سب کو سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر میں ڈر گئی کہ کہیں یہ لوگ مجھے ہی اس کا قصوروار نہ ٹھہرا دے۔ سائرہ کچھ سالوں سے میرے یہاں کام کرتی ہے۔ مجھے اس کا کام بہت زیادہ ہی پسند تھا۔ وہ کپڑے بہت ہی اچھے سے دھوتی تھی، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کپڑے محض لالچ کی وجہ سے دھو رہی تھی۔ جس دن سائرہ کی موت ہوئی، اس سے کچھ وقت پہلے ہی سائرہ مشین میں کپڑے دھونے شروع کیے تھے۔ میرے کمرے میں کچھ کپڑے پڑے تھے دھونے کے لیے، اس لیے میں وہ کپڑے لے کر سائرہ کے پاس گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ سائرہ چوروں کی طرح سے کپڑوں کی تلاشی لے رہی تھی، ادھر ادھر کچھ ٹٹول رہی تھی، کپڑوں کے جیبوں میں ہاتھ مار مار کر دیکھ رہی تھی کہ کچھ مل جائے، شاید وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر میں اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے شوہر کے کوٹ کے جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکالتی ہے۔ اسے دیکھ کر سائرہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں اس نوٹ کو باندھ لیا، پھر دوسرے کپڑوں کو بھی ٹٹولنے لگی۔ ایسے کرتے کرتے اس نے سبھی کپڑے ٹٹولے۔ کسی میں اسے 500 کے نوٹ ملے تو کسی میں اس نے 200 یا پھر 100 کے نوٹ اسے مل رہے تھے، اور میری عادت نہیں تھی کہ میں کپڑوں کو چیک کر کے دھونے کے لیے ڈالوں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے مجھے کئی دفعہ بتایا تھا کہ میرے فلاں کپڑے میں بہت پیسے تھے، اور میں ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں بہت ہی زیادہ معمولی تھی، لیکن جب میں نے اس دن سائرہ کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ خدا جانتا ہے کہ میں نے اس پر کبھی بھی کسی قسم کی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور میں نے اسے کپڑے تھما دیے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تھے تو تم مجھ سے مانگ لیتی۔ میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا، جو بھی ہمارے گھر پر بنتا تھا میں ہمیشہ اسے دیتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس سے کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ تم نے پیسے لیے، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن تم نے بے ایمانی کی، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے۔ مالکن اتنا کہہ کر جیسے ہی وہ اپنے کمرے کی طرف مڑی تو انہیں کچھ دیر میں انہیں ایک زوردار آواز سنائی دی۔ وہ سائرہ کی چیخ تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ واشنگ مشین سے بہت بری طریقے سے چپکی ہوئی تھی۔ شاید اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر میں موجود سبھی نوکروں کو بلایا۔ بڑی مشکل سے ہم نے مین سوئچ کو بند کروایا، لیکن سائرہ کی ڈیڈ باڈی اس سے الگ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اس لیے مجھے مجبوراً واشنگ مشین کے سمیت ہی سائرہ کی ڈیڈ باڈی کو اس کے گھر پر پہنچانا پڑا۔ یہ کہہ کر وہ عورت بھی بہت دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب مفتی صاحب سب کچھ سمجھ چکے تھے، اور سائرہ کی ماں کو بھی سب کچھ سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیسے ان کی بیٹی مشین میں آخرکار چپکی ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے جمع
اور آخر ان کی بیٹی کیسے اتنے سارے پیسے جمع کر پاتی تھی۔ سائرہ کی ماں کا سر جھک گیا تھا، وہ بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ بیوی، آپ کو آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل چکے ہیں، اب بہتر یہی ہے کہ سائرہ کو واشنگ مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ یہ تو اس کی گناہوں کی سزا تھی، لیکن سائرہ کی ماں اور اس کے شوہر کے دل پر جو گزرا وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ پھر یوں سائرہ کی میت کو مشین کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ سائرہ کی موت کی اصل وجہ جان کر لوگوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور سب نے اللہ سے یہ دعا کی وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایسا گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے جس سے ایسی موت ہو۔ ہمارا آج کا یہ واقعہ سبھی کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ سبھی کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو آج کی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔